السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد شاہد رضا جامعی۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا تھا کہ جس شخص کو قربانی کرنی ہو اس شخص کے لیے بال اور ناخون کا روکنا مستحب ہے، یعنی چاند نکلنے سے لے کر کے اس کی قربانی کرنے تک اسے بال اور ناخون نہیں کاٹنا چاہیے، لیکن یہ امر واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص انہی دنوں میں بال اور ناخون کاٹ لیتا ہے تو وہ شخص گنہگار نہ ہوگا، نہ اس کی قربانی کے اوپر کوئی فرق آئے گا۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اگر کوئی شخص جس کو اپنی شرمگاہ، بغل اور ناخون کو کاٹے ہوئے 40 دن سے زیادہ ہو گئے اور چاند نکل آیا، اسے اب معلوم ہوا کہ مجھے تو 40 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو اب 41واں دن اگر ان چاند نکلنے سے لے کر کے قربانی کے دنوں تک اگر 41واں دن آ گیا تو ایسی صورت میں اسے قربانی کرنے والے کو انہی دنوں میں اپنے بالوں کو صاف کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ 40 دن سے زیادہ شرمگاہ، بغل اور ناخون کو رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، رکھنے والا گنہگار ہوگا۔ اور ان قربانی کے دنوں میں یعنی چاند نکلنے سے لے کر کے اپنی قربانی کرنے تک ان بالوں کو روکنا یہ مستحب ہے، تو لہٰذا مستحب عمل کی وجہ سے مکروہ تحریمی والا کام نہیں کیا جائے گا۔ اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دنوں میں بالوں کو اور ناخونوں کو کاٹنے سے کیوں منع فرمایا، کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ اس کے متعلق شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو قربانی کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ حاجیوں سے مشابہت پیدا کر لے، یعنی حاجی ان دنوں میں احرام کی حالت میں اپنے بال اور ناخون نہیں کاٹتا، اسی طرح قربانی کرنے والا شخص بھی ان دنوں میں بال اور ناخون نہ کاٹے گا تو وہ حاجیوں کے مشابہ ہو جائے گا، اور اچھے لوگوں کی مشابہت بھی اچھی ہوتی ہے۔ لہٰذا جس شخص کو قربانی کرنا ہو اسے چاہیے کہ ان 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخون نہ کاٹے تاکہ وہ حاجیوں کے مشابہ ہو جائے۔ جو شخص امیر ہے، جو شخص پیسے والا ہے، وہ تو قربانی کر سکتا ہے، قربانی کا ثواب حاصل کر لے گا، لیکن چونکہ ہر شخص اس کی استطاعت نہیں رکھتا، لیکن وہ شخص جو کہ قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے متعلق بھی حدیث پاک سماعت کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو اس امت کے لیے عید بنایا ہے، لہٰذا قربانی کے ایام یہ عید کے دن کہلاتے ہیں۔ اسی طرح کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میرے پاس تو صرف ایک ایسا جانور ہے جو کہ مگنی کا ہے، ادھار کا ہے، تو کیا میں اس جانور کو قربان کر دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، چونکہ وہ شخص اس کی ملکیت نہیں رکھتا تھا، وہ جانور اس کا نہیں تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں تم یہ کرو کہ اپنے بال، ناخون اور مونچھ اور منہ زیر ناف کو تراش لو، یہ تمہارے لیے قربانی کے لیے تمام ہو جائے گا، یعنی ایسا کرنا تمہارے لیے قربانی کا ثواب تمہیں دے گا۔ اس کے متعلق شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی نہ کر سکتا ہو اس کو چاہیے کہ چاند نکلنے سے لے کر کے نماز عید پڑھنے تک یاد رہے کہ جس شخص کو قربانی کرنی ہو اسے قربانی کے بعد ہی جو ہے اپنے بال اور ناخون کو اتارنے ہیں، تبھی ان بالوں کے رکھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن جس شخص کو قربانی نہیں کرنی ہے وہ عید کی نماز کے بعد اپنے بال اور ناخون وغیرہ کاٹ لے یا کٹوا لے تو ایسی صورت میں انشاءاللہ اس کو قربانی کا ثواب حاصل ہوگا۔ اس کے متعلق صدر شریعت بدر طریقت مصنف بہار شریعت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کو قربانی کی استطاعت اور توفیق نہ ہو تو اسے ان بالوں کے روکنے سے عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر اس کو کاٹتا ہے تو اس کو انشاءاللہ ایسا کرنے کی وجہ سے قربانی کا ثواب حاصل ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل شاہد جامعی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔